سر یہ تو بہت بڑا بامشل ہے، بہت بڑا الزام ہے جو ان آنریبل ججز نے لگا دیا ہے. اور سر میں یہاں پہ ایک پیراگراف میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں اور ناظرین کے سامنے بھی. یہ پیراگراف نمبر 6 ہے سر، اور یہ اسی خط کا پیراگراف ہے جو کہتا ہے کہ we believe it is imperative to inquire into and determine whether there exists a continuing policy on part of the executive branch of the state implemented by intelligence operatives who report to the executive branch to intimidate judges under the threat of coercion or blackmail to engineer judicial outcomes in politically consequential matters in view of the following events. نیچے انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہم چاہتے ہیں اس کی تحقیقات کی جائے کہ کیا ابھی بھی ججز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ اینڈ بیئر ان مائنڈ سر یہ اس زمانے کے الزامات ہیں کہ جب آپ کی حکومت تھی، عمران خان کی حکومت سے پہلے والی حکومت تھی، لڑکھڑا چکی تھی، آپ کے قائد جو ہیں ان کو نکال دیا گیا تھا، نااہل کر دیا گیا تھا، آپ سب زیر عتاب بھی تھے، گو کہ حکومت میں تھے مگر زیر عتاب تھے. یہ تب کی بات ہے. تو سر کیا کیا جائے گا اس کا؟ دیکھیں اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وداؤٹ جو ہے وہ ریکوزٹ اور ایک فیئر انکوائری یا پروب جو بھی بات کی جائے گی وہ اس معاملے کو مزید الجھائے گی. اچھا. اور اس الجھن سے نہ صرف ہمارے باقی سارے سسٹم پہ سوال اٹھیں گے بلکہ عدلیہ جیسا ادارہ جو کہ بہرحال جو بھی ہے لیکن اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا، اس کا اس قابل ہونا کہ وہ معاملات کو سلجھا سکے، انصاف کر سکے، انصاف دے سکے، جی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھیں گے اور زیادہ جو ہے وہ خرابی پیدا ہوگی. تو اس لیے اس کا میرا خیال ہے کہ سمپل جواب تو یہی ہے کہ اس کی ایک بڑے ہی پراپر مناسب لیول پہ، کیونکہ ایسی انکوائری کرنے کے لیے بھی ہر آدمی یا ہر اتھارٹی تو انکوائری نہیں کر سکے گی. انکوائری کرنے والا یا کرنے والے جو ہیں ان کا بھی ایک مقام ہوگا تو وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ صحیح طور پہ انکوائر کر سکیں گے. تو وہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو نتیجہ ہو وہ قوم کے سامنے رکھنا چاہیے. کیونکہ رانا صاحب اب جو الزامات یہاں پہ لگائے گئے ہیں نا، اب یہاں پہ یہ پیراگراف نمبر ہے 2 جس کے اندر اس زمانے کے ڈی جی سی آئی ایس آئی میجر جنرل فیض حمید صاحب کا نام ہے، اور یہ وہ نام ہے سر جن کے بارے میں آپ کے قائد خود بھی بقول نام لے کے الزام لگا چکے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ جناب آپ کی حکومت کو گھر بھیجنے میں ان کا ہاتھ تھا. تو اب چونکہ آپ کی گورنمنٹ بھی ہے تو کیا آپ کی گورنمنٹ سنجیدگی سے اور بڑی ہی یوں کہہ لیں کہ روبست طریقے سے تحقیقات کا مطالبہ کرے گی سر؟ نہیں، گورنمنٹ نے کس سے مطالبہ کرنا ہے؟ یہ گورنمنٹ جو ہے میرا خیال ہے کہ ود دی کنسلٹیشن آف دی چیف جسٹس آف پاکستان اسے ہی وہ فورم تشکیل دینا ہوگا جس فورم کے اوپر یہ انکوائری ہو سکتی ہے. اب اس میں گورنمنٹ کا کیا ویو ہے، چیف جسٹس سے جب کنسلٹیشن ہوتی ہے تو ان کا آگے سے کیا اس بارے میں جو ہے وہ نقطہ نظر ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں وہ دیکھنے والی ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے رانا صاحب کی ہے. رانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس سب کے بعد ایک بہت بڑی ہلچل اگر اس کی پروب شروع ہو جاتی ہے تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ججز کے الزامات غلط ہیں اور اگر صحیح ہیں تو پھر ایک بہت بڑا طوفان ہے جو کہ آتا دیکھ رہے ہیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی اب جا کے آئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس طوفان کے متحمل ہیں جو آگے آئے گا؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت ملک تو کسی بھی طوفان کا متحمل نہیں ہے اور اس وقت تک متحمل نہیں ہو سکے گا جب تک اپنی معاشی مشکلات کے اوپر قابو نہیں پا لیتا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو اس قسم کی فالٹ لائنز ہیں ان کے اوپر بھی بات سیملٹینیسلی جو ہے وہ چلتے رہنے چاہیے اور کسی نہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ پروب ہونا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ اس کے اوپر ایک کلیئرٹی جو ہے وہ ملے. بھلے آپ چلیں اگر یہ بھی ہو جائے
کہ آپ کسی کے خلاف ایکشن نہ لیں یا کسی کو جو ہے وہ آپ کٹہرے میں نہ کھڑا کریں، لیکن جس طرح سے یعنی ٹروتھ کمیشنز بنے ہیں دنیا میں کہ کم از کم جو وقت گزر گیا جس کو اب دوبارہ نہیں لایا جا سکتا، ماضی کو نہ آپ بدل سکتے ہیں نہ آپ اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ لا سکتے ہیں، تو کم از کم حقائق اور سچائی جو ہے وہ قوم کے سامنے آ جائے، اس سے پھر مستقبل میں وہ جو ہے وہ بڑی گائیڈنس ملتی ہے۔ مستقبل میں پھر ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ قوم کو ایک اجتماعی جو وائز ہے وہ قوم میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ان پٹ جو ہے وہ آنی چاہیے، اور اس کے بعد گورنمنٹ کو کوئی ایک راست قدم اس کے اوپر اٹھانا چاہیے۔ ماضی میں رانا صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف کے خلاف باقاعدہ طور پہ کیس انیشیٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر آپ کی گورنمنٹ رہی کچھ عرصہ، پھر آپ مدت پوری ہوئی، میاں صاحب مدت سے پہلے چلے گئے، آپ نے الزامات اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پہ لگائے۔ آج جو ججز نے یہ خط لکھا ہے اس میں ذکر اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا گیا ہے، اسپیشلی انہوں نے جو جسٹس شوکت صدیقی کا کیس یہاں پہ کوٹ کیا ہے سر، وہ بھی آپ کے دور کی بات ہے اور اس کا براہ راست تعلق بھی آپ کے اور میاں صاحب کے کیسز کے حوالے سے ہے۔ تو وہ جو ایک ہمیں تیزی دیکھنے کو ملی تھی مشرف صاحب کے خلاف جب آپ نے کارروائی انیشیٹ کی تھی، وہ تیزی اب دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے، تو کیا نون لیگ یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ سب ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کے ساتھ چلنا ہوگا آپ کو؟ نہیں دیکھیں، حقیقت تو یہ ہے، اب آپ ایک حقیقت کو اگر آپ جٹلائیں بھی اور اس کو ماننے سے انکار کریں تو حقیقت تو ختم نہیں ہوتی۔ حقیقت تو یہ ہے، یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے، اور یہ وداؤٹ انکوائری بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ان حقیقتوں کو جو ہے وہ آپ نے آگے اپنی گائیڈنس، اپنی سمت کے درست تعین کے لیے استعمال کرنا ہے، یا ان ہمیں پھنس کے آپ نے جو ہے وہ رہ جانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ الجھ کے جو ہے وہ رکنے کی بجائے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور ان چیزوں سے جو ہے وہ جان بھی چھڑانی چاہیے، ان چیزوں سے آگے بڑھنا چاہیے، اور جو اس سے جو ہے وہ ایکسپیرینس اور جو ہے وہ تجربہ حاصل ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے رکھنا چاہیے۔ رانا صاحب، جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے حق میں اب آپ کو پتہ ہے فیصلہ آ چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات انہوں نے کی تھی، الزامات انہوں نے کیے، شاید وہ بھی وینڈیکیٹ ہوتے ہیں اس سے۔ جب شوکت صدیقی کے اوپر دباؤ تھا، اور اگین وہ زمانہ آپ کا، وہ زمانہ جب آپ کے اوپر دباؤ تھا، آپ سب زیر عتاب آ رہے تھے آہستہ آہستہ، کیا آپ کے علم میں یہ باتیں تھی کہ جسٹس صدیقی زیر عتاب ہیں یا دباؤ میں ہیں، یا پھر کچھ اور ججز بھی ہیں جو دباؤ میں ہیں؟ کیا آپ سے مراد آپ، پارٹی کی دیگر جو قیادت ہے، اعلیٰ قیادت، ان کو یہ علم میں تھا یہ؟ جی بالکل علم میں تھا۔ شوکت صدیقی صاحب نے جب یہ بات سر عام کی تو اس سے پہلے جو ہے وہ یہ چیزیں تو پھر چلتی رہتی ہیں نا۔ اس وقت جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے متعلق بھی سب کو معلوم تھا کہ ان کے اوپر بھی پریشرز ہیں، اور وہ پریشرز کو کنسیڈ کرتے ہیں۔ اس وقت کے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان کے متعلق بھی ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ تبصروں میں تھیں، لوگوں کی جو ہے وہ گفتگوؤں میں تھیں، جس طرح سے یعنی آف دی ریکارڈ جو ہے وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسکس تو ہوتی تھی۔ اب تو سر آپ تو پھر بھی کچھ کہہ لیں کہ محتاط انداز سے بات کر رہے ہیں۔ میں خواجہ آصف صاحب کے متعدد انٹرویوز سن رہا تھا، وہ تو 2018 کا الیکشن سے لے کے اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا آپ کے ساتھ، اس سارے کا الزام اس وقت کے ادارے کے سربراہ باجوہ صاحب پہ لگاتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کچھ کنٹرول، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو رہا تھا۔ تو کیا پی ایم ایل این کے پاس، پی ایم ایل این نے جتنے الزامات لگائے ہیں ان کے سامنے یہ الزامات تو کچھ بھی نہیں ہے جو کہ اس خط میں لگائے گئے ہیں، لیکن آپ نے سر کبھی پروب کا مطالبہ نہیں کیا، آپ نے حکومت میں رہتے ہوئے کبھی انکوائری نہیں کی، اس کی کیا وجہ سے؟
دیکھیں جو وقت گزر گیا، جو لوگ چلے گئے، ان کے اوپر الزامات بھی اور ان کے پروب بھی اور ان کی انکوائریاں بھی جو ہے، یہ تو باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس وقت کیا صورتحال تھی؟ اس وقت تو ایسی صورتحال نہیں تھی کہ کوئی یہ کہہ سکتا یا کوئی جو ہے وہ انکوائر کر سکتا۔ ہاں، اس وقت پی ایم ایل این کے پارٹی لیڈر میاں نواز شریف نے یہ بات کی تھی۔ انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں ایک انتہائی رسپیکٹفلی، ایک اچھے انداز سے انہوں نے نام لے کے کہا تھا کہ جناب یہ سارا آپ کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کی تھی۔ تو اس کی انکوائری اب آ کے ہو کے کیا ثابت ہوگا؟ ثابت تو جو آج آپ نے کرنا ہے، یہ باجوہ صاحب جب اپنے یعنی ریٹائرمنٹ سے تھوڑا پہلے جو انہوں نے وہ جو الوداعی سپیچز ہیں وہ جو انہوں نے کی ہیں، جی، تو ان میں وہ سارا کچھ کہہ کے گئے ہیں کہ جی ہم یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں، اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اب نہیں کریں گے۔ رانا صاحب اب کچھ بلکہ الزامات وہ ہیں تو کہتے جو ہیں کہ اب انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نہیں نہیں کریں گے۔ کریں گے۔ صحیح، بالکل صحیح۔